باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم افتطمعون کیا تم توقع رکھتے ہو، یہ خطاب مسلمانوں کا ہے، یعنی کیا اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہود تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ خطاب جو ہے یہ ایمان والوں کو ہے، یعنی تمام مومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ اس میں ایسے لوگ گزرے ہیں، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ اس میں ایسے گروہ گزرے ہیں، منہم انہی میں سے، یسمعون کلام اللہ کہ جو اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ پھر انہوں نے اس کلام کو تبدیل کیا اس کو سمجھنے کے باوجود، وہم یعلمون اور وہ اس بات کو بخوبی اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو یہاں پر بھی خطاب ایمان والوں کو ہے، ان کو یہودیوں کی کچھ حرکات پر مطلع کرنا مقصود تھا، یعنی وہ اس سے پہلے بھی وہ اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات سے ختم کر چکے ہیں، آیات رجم کو انہوں نے تبدیل کیا، اس کے اندر تغیر کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے، یعنی وہ اپنے جھوٹے ہونے کو خوب جانتے تھے۔ اسی طرح پھر اس آیت کی مزید تشریح میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے موافق 70 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ گاہ کے لیے انتخاب کر لیا، یعنی انہیں کوہ طور لے گئے، تو انہوں نے اللہ رب العزت کا کلام سنا، پھر جب وہاں سے واپس آئے تو ان میں جو سچے لوگ تھے انہوں نے تو جس طرح سنا تھا اسی طرح قوم کو پیغام پہنچا دیا، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں فساد تھا انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ اللہ نے آخر میں لیکن یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر ان احکام کے کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو کرو، اگر نہ چاہو تو نہ کرو۔ یا تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی انہوں نے تورات کے متعلق یہ بات کی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی تورات کا حصہ ہے، تو قرآن یہی بات یعنی اسی بات کی طرف اشارہ کر کے آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ یہی تحریف تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ کلام الہی ایسا نہیں تھا، یعنی اللہ کا حکم ایسا نہیں تھا کہ اگر تم چاہو تو عمل کرو چاہو تو نہ کرو، بلکہ اللہ کا حکم تو جیسے ہمارے قرآن میں ہے، جو چیزیں ہمارے ذمہ فرض ہیں تو اس کو ہر حال میں ہم نے کرنا ہے، نہ کرنا اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کلام کے اندر ہمارے نہ کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں، تو اس سے مراد وہ یہودی ہے جو لوگوں کو یعنی نیک بات بتاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے، مسلمانوں سے مراد یہاں پر اہل مدینہ کے مومن مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب مومنین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے متعلق یہودیوں سے مشورہ کیا تو کہتے انہی یہودیوں میں سے کچھ نے تو یہ کہا، قالو انہوں نے کہا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جی میں تصدیق کرتے ہیں، یعنی ہم دل سے یہ بات مانتے تو ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، جن کی نسبت تورات میں خوشخبری دی گئی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کا اتباع کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقین یہود یہاں پر مراد ہیں،
آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب منافقین یعنی یہودیوں کے جو منافقین ہیں، جب وہ خالص مومنوں سے ملتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح خالص ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا خَلَا إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، اس سے مراد کعب بن اشرف ہیں، وہب ابن یہود ہے اور باقی سرداران قریش مراد ہیں، قالو تو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم۔ اس کو توجہ سے سنیے گا جملے کو تاکہ سمجھ آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا تم قالو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ، کیا تم بیان کرتے ہو ان مسلمانوں کے سامنے بما ان باتوں کو فتح اللہ علیکم جو باتیں اللہ پاک نے کھول دی ہے تم پر، لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ یہ غالب آ جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کے قریب۔ تو کیا مطلب، اس کو سمجھے دیکھیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپس میں ایک جگہ تنہائی میں یہ جمع ہوتے ہیں اور کوئی غیر وہاں پر نہیں ہوتا، تو کافر اوروں کو ایمان کی ترغیب دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ان کو کہتے دوسرے کافر جب برا بھلا کہتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اے بے وقوفو، ان سے ایسا برتاؤ مت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں مذکور ہے، اللہ نے بیان کی ہے، وہ ان لوگوں سے نہ کہو، ورنہ قیامت میں اللہ کے سامنے ان کو یہ تمہارا کہنا ایک حجت ہو جائے گا۔ یعنی کہیں گے کہ اللہ، یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو خوب جانتے تھے اور ہم کو ان کی اتباع کا حکم کرتے تھے، اس پر بھی کھلم کھلا اور پوشیدہ ہر حالت میں کفر کرتے تھے۔ یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے نا کہ قالو آپس میں کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے ہو کہ جن باتوں کے ذریعے رب کریم نے تمہیں فتح عنایت کی ہے۔ تو دیکھیے اس کا پس منظر کچھ اس طرح بھی ہے، اس کو سمجھیے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا نہیں کی تھی۔ یہ آیت میرے خیال میں آگے آ رہی ہے، آگے ہیں کہ پیچھے گزری ہے مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو یہودی آپ کو پیغمبر بھی سمجھتے تھے، برحق بھی سمجھتے تھے اور پہلے سے آپ کو مانتے بھی تھے۔ اور یہی یہودی کہ جب ان کی لڑائی دوسرے لوگوں سے ہوتی تھی، یعنی دوسرے غیر مسلموں سے ہوتی تھی، تو کہتی یہ اللہ کے پیغمبر کا وسیلہ دے کر فتح یابی اللہ سے مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک ان کو فتح یابی عنایت فرما دیتے تھے۔ تو یہی چیز ہے جس کا ذکر یہاں پر آیت میں کیا گیا ہے کہ قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان مسلمانوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے ہو کہ جو باتیں اللہ نے تم پر کھول کر بیان کی ہے تورات کے اندر، یعنی تورات کے اندر جو اوصاف ہیں وہ تم ان مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو، یا پھر اس پیغمبر کے وسیلے سے تم جو دعائیں مانگتے ہیں تھے، کیا تم ان چیزوں کو ان مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو؟ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی ان باتوں کو ان کے سامنے بیان نہ کرو، ان کے سامنے بیان اس لیے نہ کرو کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ لوگ خود تمہارے خلاف گواہی دینا شروع نہ کر دیں کہ اللہ، یہ لوگ تو ہمیں بتاتے تھے کہ یہ پیغمبر برحق ہے، اس کی وسیلے سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، اس پیغمبر کے اوصاف تورات میں موجود ہے۔ تو یہ سمجھے ان کی ایک بیجا اور بہت فضول سی حرکت تھی، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے نعوذ باللہ، لیکن مسلمانوں کو صحیح راہ پر نہیں سمجھتے تھے۔ تو ایسے دیکھیے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو ہے نا وہ محمود ہے، ہر ادا ہی حمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنا، آپ کا ذکر خیر کرنا، آپ کے وسیلے سے دعا مانگنا، یعنی آپ کا ہر معاملہ جو ہے وہ اس میں اللہ نے انسان کے لیے بہت خیر رکھی ہے۔ لیکن اس ذکر کو اور اس تذکرے کو ربیع الاول ہی کے ساتھ ہمیں خاص نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی 12 ربیع الاول ہی کو ہم مطلب پیغمبر رسول کا تذکرہ کریں، ان کا اوصاف بیان کریں، ان کی سیرت کو بیان کیا کریں، اور نہ جانے اب تو پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہو رہا ہے، بہت ہی بدعات اور خرافات میں لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے، اپنی اولادوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، اور اگر واقعتاً ہمیں اس پیغمبر سے محبت ہے تو ان کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو افعال تھے، ان کے جو اقوال تھے، ہمیں ان کا مطالعہ کر کے ان کو اپنی زندگیوں میں لانے چاہیے۔ اس کے ذریعے سے اللہ پاک پھر ہماری زندگی میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ محبوب کی ادا کو اگر کوئی شخص بھی اپناتا ہے تو وہ بندہ بھی اللہ کا محب بن جاتا ہے، اللہ کے محبوب تھے، اور جب آپ اللہ کے محبوب تھے، جب ان کی اداؤں کو ہم اپنائیں گے، ان کی سنتوں کو ہم اپنائیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے اللہ کا معرفت، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھی سمائے گی۔ لیکن اپنانے کے کچھ طور و طریقے بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ جشن منانا، میلاد کرنا، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسی ہی محبت کرنے کی ضرورت ہے جیسے محبت صحابہ نے کی ہے۔ انہوں نے کسی لمحے بھی اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو ترک نہیں کیا، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں۔ یہ نہیں کہ بطور خاص ربیع الاول ہی کے مہینے میں، نہیں، ایسی تو کوئی بات تھی نہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں۔ خیر، انہوں نے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ہر وقت محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی آیت کے آخر میں پھر اشارہ ان کی طرف کیا گیا ہے کہ افلا تعقلون، یعنی تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ اب یہودی یہ سمجھتے تو تھے کہ یہ نبی برحق ہیں، یہ ایسا نبی ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو اللہ قبول کرتے ہیں، یہ ایسے نبی ہے کہ اگر اس کی صفات بیان کرو تو اللہ پاک نے اس میں بھی کشش رکھی ہے، لیکن کیوں نہیں مانتے تھے؟ حسد اور ضد۔ کون سی حسد اور ضد تھی؟ کہ یہ پیغمبر اولاد اسماعیل میں سے کیوں ہیں؟ ایک خاندانی حسد، ضد کہ بھئی یہ اولاد اسحاق میں سے کیوں نہیں ہے، صرف اور صرف بنیادی وجہ یہ تھی، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور انہوں نے اس بات کا کئی دفعہ اقرار بھی کیا ہے کہ اگر یہ پیغمبر اولاد اسماعیل میں سے نہ ہوتے، اولاد اسحاق میں سے ہوتے، تو ہم ضرور اس کے پیروکار ہوتے، ہم ضرور اس کو یعنی اس پر ایمان لے کر آتے۔ اسی طرح پھر اگلی آیت میں دیکھیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت میں ایک قسم کی ملامت ہے ان پر، ملامت کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو انہیں ملامت کرتے ہیں وہ اتنا بھی نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ظاہر اور پوشیدہ سب امور کی خبر ہے، بس ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو چھپانا کیا کام آ سکتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پر واضح طور پر رب کریم نے فرمایا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ لیکن خیر تفسیر سے ہٹ کر یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج ہم مسلمان جو ہے نا، ہم ان یہودیوں سے بھی بہت آگے بڑھ چکے ہیں، ہم ان خرافات میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپانا، کہ ہم نے ان کے ہر ادا کو تبدیل کر دیا ہے۔
تو اللہ پاک ہمارے ایمانوں کے اور ہمارے عملوں کے ہمیں میں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بدعت کو جب دیکھیے جو چیز دین کے اندر ہونا تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن جو چیز دین کے اندر نہ ہونا اس کی حد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح دیکھیں آپ لوگ خود غور کریں ذرا کہ پہلے ربیع الاول کا سما کچھ اور ہوتا تھا، 12 ربیع الاول کا، وقت کے ساتھ اب اس میں کچھ عجیب سے خرافات آ رہی ہے۔ اب تو نعوذ باللہ آہستہ آہستہ اس میں ڈول اور ڈھماکے یہ چیزیں بھی آ گئی ہے، آہستہ آہستہ پھر ڈانس بھی شامل ہو جائے گا، آہستہ آہستہ پھر اللہ معاف کرے شراب کی نوبت بھی آ جائے گی۔ تو اس لیے کہ دیکھیے جو چیز دین سے ثابت نہ ہو، شریعت سے ثابت نہ ہو، اس کی حد نہیں ہوتی۔ جب اس کی حد نہیں ہوتی تو وہ مزید پھیلتی ہے، آنے والے لوگوں کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آگے آئے اور جو پیچھے ہے، پیچھے والا شخص زیادہ بہتر ہے۔ آنے والا وقت زیادہ فتنوں کا دور ہے، اس میں زیادہ خرافات ہیں، اس میں زیادہ مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہی چیز ہے، آپ لوگ کبھی غور کرنا، اس سال جو 12 ربیع الاول لوگوں نے منایا وہ کچھ اور ہے، اگلے سال میں جو منائیں گے تو اس میں کچھ اور ہی خرافات اپنی طرف سے مطلب کی جائیں گی۔ تو قرآن دیکھیے بار بار ہمیں یہی خطاب کر رہا ہے کہ یہودیوں پر جو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا جو غصہ ہے، اور دیکھیے اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ ہمیں باقاعدہ اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ تم اللہ مجھ سے مانگو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہ مانگو کہ جن پر میرا غضب ہوا ہے۔ اللہ کا غضب کس پر ہوا ہے؟ یہودیوں پر۔ اور یہودیوں پر اللہ کا غضب کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے یہودیوں میں بہت اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو انہوں نے چھپایا، آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ ہم پیغمبر خدا پر ایمان تو لے کر آتے ہیں، لیکن کیا وہ اوصاف جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنائے ہیں، ان اوصاف کے ساتھ ہم کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ ہم تو بعض اوقات مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پیغمبر خدا کو خدا سے بھی بڑا درجہ دے دیتے ہیں، یعنی اتنا بڑے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کہتے تو یہودی بھی اپنے آپ کو مسلمان تھے، یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں اور اب بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی خدا کو مانتے تو اب بھی مانتے ہیں، لیکن جب انہوں نے حدود کو پار کیا تو اللہ کا غضب ہوا۔ اور دوسرے فرقے کے متعلق اللہ نے کون سے الفاظ ارشاد فرمائے؟ وَلَضَالِّينَ، گمراہ۔ تو یا تو ہم گمراہی میں ہیں امت محمدیہ، یا پھر اللہ کے غضب میں ہیں۔ اسی وجہ سے حالات ہمارے وقت کے ساتھ مزید سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام امت محمدیہ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے پیغمبر کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی اللہ پاک ڈالے کہ اللہ کے پیغمبر کی ہر سنت کو ہم محبوب رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رب کریم ہمیں عطا فرمائے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، بعض ان میں ایسے ان پڑھ ہے کہ لا يعلمون الکتاب، کہ وہ تورات کا کوئی علم تو نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ ان کا خیال ہی خیال ہے۔ کیا مطلب؟ آیت کو سمجھیں، آیت کا تعلق بھی یہودیوں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیے فرمایا گیا ہے کہ آرزو اور تمنا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے انسان اپنی دل ہی دل میں پکا کرتا ہے۔ یہاں سے مراد وہ جھوٹی باتیں ہیں کہ جنہیں علماء یہود نے گڑھا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اب وہ جھوٹی باتیں کون سی ہیں جس کا ذکر وقتاً فوقتاً قرآن نے کیا ہے؟ من گڑت ان کے آرزوئیں کہ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودن او نصارا، کبھی تو کہتے تھے کہ جنت میں سوائے یہود اور نصارے کو کوئی جائے گا ہی نہیں، کبھی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے سوا چھوئے گی بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب تورات کو کچھ نہیں جانتے تھے سوائے زبانی پڑھنے کے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ معنی اور مطالب تک رسائی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ،
یعنی جب پڑھتا ہے تو القاء کرتا ہے شیطان اس کی قرت میں۔ کچھ ایسے تھے کہ وہ صرف پڑھتے تو تھے لیکن ان کو حقیقت تک رسائی نہیں تھی، اور فرمایا گیا ہے کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ ان کا خیال ہی خیال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گمان کی تقلید کرتے ہیں، حقیقت کا علم انہیں بالکل بھی نہیں۔ اگر ایسے ہیں تو فوائل ہلاکت ہیں۔ اور دیکھیے سیم یہی حالت آج ہماری ہے، بہت سارے مسلمان بہن بھائیوں کی حالت ہے کہ وہ عشق نبی، عشق رسول اور عشق نبی کے نام پر نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن انہیں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے کہ دین صحیح کیا ہے۔ ایسے جلسوں میں اور ایسی جگہوں پہ شرکت کرنے والے سارے ایسے نہیں ہوتے، جو شرکت کرتے ہیں نا وہ سب پورا کا پورا مجمع ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب وہ سارے ہی گمراہ ہوتا ہے، لیکن وہ عام سادہ مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ایسے ہیں، مطلب یہ تو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے، اگر یہ اس طرح کر رہے تو یہ صحیح ہے۔ تو سادہ مسلمان بھی بیچ میں ایسی مطلب بیچ میں رل جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ تو یہی بات یہودیوں میں بھی تھی کہ ہر ایک بندے کو تو ظاہر بات ہے تورات کی تفسیر تک رسائی نہیں تھی، لیکن وہ بس صرف تورات کو پڑھتے تھے اور وہ اپنے خیالوں سے اس کا جو بھی مطلب ہوتا تھا وہ نکالتے تھے۔ تو دیکھیے یہودی شاید ان حرکتوں میں ہم سے کم تر، ہم ان سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ اللہ پاک ہماری امت پر رحم فرمائے، ہمارے سمیت اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہم ان سے بہت آگے نکل چکے ہیں، لیکن اگر ہم پر ایسا کوئی عذاب نہیں آتا، عذاب مختلف طریقوں پر آ بھی رہا ہے لیکن ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، جو حالات ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر اجتماعیت طور پر ہم تباہ نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بھی اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، یہ اس محبت کا اثر ہے کہ جو اللہ کو اپنے پیغمبر سے تھی، اور یہ وہی محبت ہے کہ جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کے غضب سے محفوظ ہے، اللہ کے غصے سے محفوظ ہے، یہ وہی محبت ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر ایسا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فویل، ہلاکت ہے، حسرت ہے ان لوگوں پر، ہلاکت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل کا معنی ہے شدت عذاب کے ہیں۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، اور اگر کہتے اس میں جہنم کے پہاڑ بھی جلائے جائیں تو وہ بھی ریت ہو جائیں، شدت حرارت سے، یعنی بالکل پگھل کر پانی کی طرح بہہ جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے کہ کافر اس میں 40 برس تک اترتا چلا جائے گا تب بھی اس کی تہ تک نہ پہنچے گا۔ اور فرمایا سعود، اس لفظ کا ذکر قرآن میں آگے آ رہا ہے، کہتے جہنم کا ایک پہاڑ ہے کہ اس میں کافر 70 برس تک چڑھایا جائے گا، پھر بھی وہ اتنے ہی برسوں تک وہ گرتا رہے گا۔ قرآن کہہ رہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ہلاکت ہے، حسرت ہے ان لوگوں پر جو لکھتے ہیں کتاب کو، یعنی کتاب سے تحریف شدہ کتاب مراد ہے۔ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے ہاتھوں کے لیے کہ جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تورات سے مٹایا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے ہمیں اپنی حالتوں پر غور کرنا چاہیے۔ آیات کا نزول یہودیوں کے بارے میں ہے، لیکن اللہ نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، جو شخص پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے کسی بھی صورت میں، تو اللہ کا فرمان ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان ہاتھوں کے لیے، ان آنکھوں کے لیے، ان زبانوں کے لیے کہ جو اس کے خلاف اٹھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ سیم ہماری حالت یہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اگر تو عید میلاد النبی جو نبی ہے، یعنی میلاد نبی ہے، اس کا ثبوت ان سے پوچھا جائے تو نعوذ باللہ کیا سے کیا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور نسبت اللہ معاف کرے قرآن اور حدیث کی طرف کر جاتے ہیں۔
نسبت ایسی کر جاتے ہیں، تو یہی کام تو کس نے کی؟ یہودیوں نے کیا۔ انہوں نے بھی تو پیغمبر خدا کی صفات مٹائی، اور ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کیا کہتے تھے؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے معمولی کمائی حاصل کرے، دنیا کو حاصل کیا جائے۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، حق بات کو چھپاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا مقصود ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے اس کمائی کے لیے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا۔ تو دیکھیے میری بہنوں، بدعت پر خرچ کرنا بھی لعنت کا موجب ہے۔ ان جلسوں میں لوگ تو ثواب کی نیت سے مطلب کھانا بھی دیتے ہیں، لنگر کا انتظام کرتے ہیں، پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے عذاب کا موجب ہے۔ اسی کے متعلق رب کریم فرما رہے ہیں کہ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تم کیا کما رہے ہو؟ اپنی ہلاکت کما رہے ہو۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، سیرت نبوی ایک نازک موضوع ہے، بہت نازک موضوع ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنا ایک ہمت کی کام، بہت ہمت والی بات ہے۔ اس پر بولتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ اگر نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، ذرا سی بات میں تردد آ گیا، یعنی کوئی غلط بات کی نسبت پیغمبر خدا کی طرف کر دی، تو وہی ویل ان کی ہلاکت ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک ہماری ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ آیت کی تشریح دیکھیے میں سمجھاتی ہوں۔ آیت کا نزول یہی یہودیوں کے حق میں ہے۔ تو اس کا واقعہ کچھ یہ ہے کہ علماء یہود کے تھے، یہ خوب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، مگر ایمان لانے سے اس لیے بھٹکتے تھے، یعنی پیچھے ہٹتے تھے کہ اگر ایمان لائیں تو یہ آمدنی جو ہمیں مل رہی ہے عوام سے، مطلب یہ پھر کم ہو جائے گی۔ اور تورات کے اندر جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہے وہ سب برحق ہے اور وہ موجود ہے، اور اگر یہ صفات ہم واضح کر دیں تو تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ہماری کمائی ختم ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے تورات میں جو صفات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کر دی؟ مٹا دی۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی لکھا ہوا تھا تورات میں، یعنی آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، آپ کا قد مبارک کیسا تھا۔ کہتے انہوں نے ٹوٹلی اس کو چینج کر دیا تھا آپ کا حلیہ مبارک کا، کہ بھئی لمبے قد والے ہوں گے، آنکھیں ایسی ہوں گی، بال ایسے ہوں گے۔ اور ظاہری بات ہے وہ صفات پھر پیغمبر آخر خدا میں جب نہیں تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو وہ نہیں ہے، اور وہ انہوں نے متغیر کر دیے تھے۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پر پھر ہلاکت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔